السلام علیکم، میں میڈم راحیلہ آپ کو فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم جماعت داہ میں شامل سورۃ الاحزاب کے رکن نمبر 6 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ آئیے بچوں، رکن نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ بچوں، اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کا ذکر کرنا، ایک مسلمان کا عمل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بچوں، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، صبح و شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صبح و شام کے الگ الگ فرشتے مقرر ہیں جو نماز پڑھنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے نام اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو جب ایک انسان صبح اور شام دونوں وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا پایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہی پکارا جائے گا۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان کی ایک حد مقرر ہے، جیسے نماز کی، زکوٰۃ کی یا حج وغیرہ کی۔ لیکن ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس کے بارے میں کثرت سے ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے، کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی، اور کہا گیا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے انعامات کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ بچوں، اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ هو الذی، وہی تو ہے، یصلی علیکم، تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر الی النور، روشنی کی طرف لے جائے، وکان، اور ہے، بالمؤمنین، مومنوں پر، رحیمہ، مہربان۔ بچوں، اس آیت کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ بچوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس کی رحمت کا پیغام لاتے ہیں، یعنی اس کے نیک بندے جو صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات پھر ان کے لیے اجر کریم بھی رکھتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں بچوں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ تحیتہم یوم یلقونہ، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ، سلام، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، وأعد لہم اجرا کریما، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بچوں، اس آیت کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب ایمان والے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جن سے اللہ پاک راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، تو اللہ پاک ان کو سلام کریں گے۔ بچوں، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سلام کریں گے۔ اگر اس فانی دنیا میں کوئی انسان جس سے ہم پیار کرتے ہیں یا کسی کے پاس کوئی رتبہ ہو اور وہ ہمیں ذرا سی اہمیت دے دے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب اپنے نیک بندوں کو سلام کریں گے تو کیا منظر ہوگا۔ تحیتہم یعنی نیکوکاروں کو تحفہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ انہیں سلام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بچوں، آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر، بہترین بدلہ بھی تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت کی صورت میں اور مختلف انعامات کی صورت میں۔ یہ انعامات دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں ملنے والے انعامات تو ہیں ہی۔ بچوں، ان پہلی 3 آیات میں ذکر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والوں کا، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں، یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا،
یعنی بچوں اسلام کی روشنی سے تمام مسلمان اپنے دل و دماغ کو روشن کر لیں گے، اپنے اعمال سنوار لیں گے اور جہالت اور ظلم کے اندھیروں سے نکل جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایسے نیکوکار لوگوں کو تحفہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آخر میں سلام کریں گے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے علاوہ مزید اجر و انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ بچوں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مناسب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا، ہم نے، ارسلنا کا، تم کو بھیجا، شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا باذنہ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ بچوں یہاں پر شاہدن یعنی گواہی دینے والا سے مراد ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو اور ان کی امتوں کو جمع کریں گے، تو ان انبیاء کرام کی امتیں اس بات سے انکار کر دیں گی کہ ان انبیاء کرام نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام حق پہنچایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے پیش کریں گے، اور یہ امت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں ان تمام انبیاء کرام نے اپنا فرض ادا کیا اور پیغام حق ان لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن یعنی گواہی دینے والا کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرن یعنی خوشخبری دینے والا کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ نیک عمل کرو گے، اطاعت کرو گے، رب کی عبادت کرو گے تو کیا کیا انعامات اور اجر ملے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گئے تو کس طرح عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیرہ کہا گیا یعنی ڈرانے والا، تو جب خوشخبری دینے والا کہا گیا نیک اعمال پر، تو جب اعمال بد ہوں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ان اعمال بد پر اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ بد اعمال کرنے سے، برے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا سزا دیں گے۔ بچوں اس کے علاوہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کا ایک اور منصب بیان کیا ہے، وداعین الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے، باذن ہی، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور منصب جو آخر میں بیان کیا گیا وہ سراجا منیرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے تمام اندھیرے مٹا دیے اور مسلمانوں کو ایسے اعمال کی ترغیب دی اور تبلیغ کی جن سے ان کی زندگی اور آخرت روشن ہو جائے گی۔ جو آگے دیکھیں، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، بأن لہم من اللہ، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، بڑا فضل ہوگا۔ بچوں یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو، نیک لوگوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشخبری دو، یہ اچھی خبر سنا دو کہ جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر احسانات فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل، کرم آخرت میں بھی موجود ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ جی بچوں اگلی آیت ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، وَدَع، اور چھوڑ دو، آذاہم، ان کی تکالیف دینے کو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ بچوں یہاں پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ منافقین نے، جو کہ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، صرف منہ پر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے
اور جب اپنے دوستوں میں اپنے گروہوں میں بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کے سامنے ان کی دل شکنی کرتے تھے، اور مسلمان اس چیز سے کبھی کبھی مایوس ہونے لگتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی کسی بات کا برا مت مناؤ، نہ ان سے کوئی بات کرو، بلکہ ان کی دی گئی تکالیف سے کو نظر انداز کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں بچوں کہ ہمارے کام بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور ان کی کسی بھی برائی کا جواب نہیں دینا، اور اپنے رب پر توکل کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں اگلی آیت دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو یا مومنو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم، پس تم کو کچھ، علیہن، ان سے، من عدت، عدت سے، تعتدونہا، شمار کرو ان کو، فمتعوہن، پس فائدہ دے کر، وسرحوہن، رخصت کر دو ان کو، سراحً جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا۔ بچوں یہاں پر نکاح کے بارے میں اسلام کے کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کو ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا، اور اس سے پہلے ہی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو پھر ایسی صورت میں اس عورت پر کوئی عدت مقرر نہیں، بلکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس عورت کو اس کا جائز حق یعنی مہر وغیرہ، کچھ فائدہ، کچھ خرچ، کچھ مال وغیرہ دے کر اچھی طرح رخصت کر دیا جائے اور اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ بچوں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا احللنا لک، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، ازواجک، تمہاری بیویاں، التی، جن کو آتیت اجورہن، تم نے مہر دے دیے، وما، اور جو، ملکت، ملکیت، یمینک، تمہارے دائیں ہاتھ، مما، سے جو، افاء اللہ علیک، اللہ نے تم کو دلوائی ہیں، وبنات عمک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، التی ہاجرن معک، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی یا جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ آئی ہیں، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، ان اراد النبی، کہ نبی بھی ایسا چاہیں، ان یستنکحہا، کہ ان سے نکاح کر لیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصۃ، خاص، لکا، تمہارے لیے، من دون المؤمنین، سوائے مومن کے، قد، تحقیق، علمنا، ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے فرض کیا ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور لونڈیوں کے بارے میں، ملکت ملکیت کو کہتے ہیں یعنی لونڈیاں، لکی لا، تاکہ، یکونا، نہ رہے، علیک حرج، ان پر کوئی تنگی،
وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بچوں ان آیات میں کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ بچوں یہ احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکامات ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان کو فرما رہے ہیں کہ کون کون سی عورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دے دیا، اس کے علاوہ وہ لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جنگوں کے بعد مال غنیمت کے طور پر۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمام خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی بیٹیاں ہوں، ماموں کی بیٹیاں ہوں، خالاؤں کی بیٹیاں ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہوں، ان سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں۔ ہجرت کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی، لیکن اگر ان خواتین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تو پھر ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں پر یہ شرط بیان نہیں کی گئی کہ ہجرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہو یا بعد میں۔ ہجرت شرط بتائی گئی ہے چاہے بعد میں بھی کی ہو تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رشتہ داروں کی بیٹیوں سے شادی کر سکتے تھے۔ اسی طرح بچوں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بغیر مہر کے تحفے میں دینا چاہے تو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز تھا، لیکن یہاں پر بھی یہ شرط بتائی گئی کہ اس عورت کا مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ بچوں یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یعنی عام مسلمان بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتے۔ بچوں یہ دونوں احکامات، یعنی جو عورت ہجرت نہ کرے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں کرنا، اور جو عورت اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بغیر مہر کے آنا چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ یہ دونوں احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ عورت کا مومن ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے ان پر فرض کیا یعنی مہر، مطلب یہ کہ دوسرے لوگوں پر تو نکاح کے لیے مہر فرض کیا گیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہاں پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ذکر ہے، یعنی وہ لونڈیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں۔ یعنی ہم نے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے مسلمان مردوں پر تو واجب کر دیا ہے کہ نکاح سے پہلے مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واجب قرار نہیں دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی تنگی باقی نہ رہے۔ اور بچوں آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات بخشنے والی، رحم کی، مہربانی کی قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے تاکہ کسی بھی مسلمان پر کسی بھی قسم کی تنگی نہ رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا سوچ کر اپنے گناہوں سے باز آ سکے۔ بچوں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ترجی، الگ کر دو، من تشاء، جس کو تم چاہو، منہن، ان میں سے، وتوی الیک من تشاء، اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، ومن ابتغیت، اور اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کرو، ممن عزلت، جس کو تم نے علیحدہ کر دیا، فلا جناح علیک، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، ذالک، یہ، ادنا، زیادہ قریب، ان کے، تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمناک نہ ہوں، ویرضین، اور وہ راضی رہیں، بما، جو، آتیتہن، تم ان کو دو، کلہن، سب، واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ بچوں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لا یحل
لکن نساء، اے پیغمبر نہیں حلال تمہارے لیے عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدلا اور نہ تم بدلے میں لے آؤ، بہن ان میں سے، من ازواجن بیویوں سے، ولو اور اگرچہ، اعجبک حسنہن پسند ہو تم کو ان کا حسن، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، الا مگر، ماں جو ملکت تمہاری ملکیت ہے، یمینوں کا دایاں ہاتھ تمہارا، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ بچوں اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمام رشتے بتائے جا چکے، یعنی مہر ادا کی ہوئی بیویاں، لونڈیاں اور وہ مسلمان خواتین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں، وہ تمام عورتیں، وہ تمام خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کے بعد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال اور جائز نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، چاہے ان عورتوں کا کوئی بھی حسن، کوئی بھی عادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مزید اور کوئی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں۔ بچوں بتایا جاتا ہے، علماء اس بات کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی عادات انتہائی پسند تھی، ان کا صبر، شکر، ان کی باقی عادات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کے علاوہ اب اور شادی نہیں کریں گے، اور یہ ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کریں گی۔ بچوں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کا حسن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا بھی لگے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ ہاں غلام باندیاں، لونڈیاں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ بچوں اس کے ساتھ ہی رکن نمبر 6 مکمل ہوا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بچوں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، کچھ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نکاح کیے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک زوجہ کی باری مؤخر کرتے ہیں، یعنی بعد میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بعد میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بچوں کہ عام مردوں کے لیے صرف ایک وقت میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور عام مردوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی تمام بیویوں میں مساوات اور برابری نہ رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں تو جس بیوی کو زیادہ وقت دیں اور جس کو چاہیں کم وقت دیں، جس کے پاس رہنا چاہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کو اپنے سے دور کر دیا ہے اور پھر آپ اپنے پاس اس زوجہ کو بلانا چاہیں گے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز ہے۔ مجھے یہاں پر بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیوی سے کچھ دن بعد ملنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی، اور اگر کسی بیوی کو انہوں نے علیحدہ کر دیا، دوری اختیار کر لی، اور پھر وہ دوبارہ اس بیوی کو اپنے پاس بلانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہونے کے باوجود اپنی ازواج کو مہر بھی دیں گے اور ان کو مناسب وقت بھی دیں گے تو وہ بیویاں راضی رہیں گی، خوش رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر ادا کریں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو علیم ہے، جو حلیم ہے، جو بردبار ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ کسی کام کے ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا علم رکھتا ہے، اور اس کام کے ہو جانے کے بعد بھی۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔